اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کتبہ علیکم، تم پر فرض کی گئی، قتال جنگ، وہوا اور وہ، کرہ ناگوار، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان کے تکرہوا تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان کے تحبوا تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ، شرٌ بری، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ ترجمہ: فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، انے سے، شہر الحرامی، مہینہ حرمت والا، قتال جنگ، فیہ اس میں، قل آپ کہہ دیں، قتال جنگ، فیہ اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، ان سے، سبیل راستہ، اللہ، وکفر اور نہ ماننا، بہ اس کا، اور مسجد الحرامی مسجد حرام، واخراج اور نکال دینا، اہلہ اس کے لوگ، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا، عند نزدیک، اللہ، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بہت بڑا، من سے قتل، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتی یہاں تک کہ، یردوکم تم میں پھیر دیں، ان سے، دینکم تمہارا دین، انی اگر، نستطاعوا وہ کر سکیں، ومن اور جو، یرتد پھر جائیں، منکم تم میں سے، ان سے، دینہ اپنا دین، فیمت پھر مر جائے، وہوا اور وہ، کافر، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہوں گے، اعمالہم ان کے اعمال، فی میں دنیا میں، اور والآخرۃ آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ: تم سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا، کہہ دیں کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا کہ لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور کفار کو تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پائیں، اور جو کوئی پھیرے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے حالت کفر میں ہی، تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ 13واں حکم فرضیت جہاد کے حوالے سے ہے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھو اور واقعے میں وہ تمہارے حق میں خیر اور مصلحت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور واقعے میں وہ تمہارے حق میں باعث خرابی کا ہو، اور ہر شے کی حقیقت حال کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تم پورا نہیں جانتے۔ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے اسی کو اجمالاً مصلحت سمجھ کر اسی پر کاربند رہا کرو۔ 14واں حکم تحقیق قتال اور در شہر حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا تھا،
رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ کرام اس کو جمادی الاخر کی 30 سمجھتے تھے اور رجب اشہر حرم میں سے ہے۔ کفار نے اس واقعے پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا کہ اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ اس سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمداً قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں نے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا تو کسی طرح منہ ہی نہیں کہ مسلمانوں پر اعتراض کرے، کیونکہ اگرچہ شہر حرام میں لڑنا جرم عظیم، مگر ان کفار کی جو حرکتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ حق سے دین سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، یعنی مسلمان ہونے پر تکلیفیں پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ کفر کرنا اور وہاں بہت سے بت رکھے چھوڑے ہونا، اور بجائے خدا کی عبادت کے ان کی عبادت و طواف کرتے تھے، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت یعنی ترک وطن کی پہنچی، سو یہ حرکتیں شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی زیادہ جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ پردازی کرنا، اور ایسی فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے جو کہ مسلمانوں سے صادر ہوا بدرجہ قباحت میں بڑھ کر ہیں، کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی مضرت نہیں پہنچی، بہت سے بہت اگر کوئی جان کر کے بھی خود ہی گناہ گار ہوگا، اور اس حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے، تو یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ و جدال کا سلسلہ جاری ہی رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں۔ ان کے اس فعل سے دین کی مزاحمت ظاہر ہوتی ہے۔ انجام ارتداد، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال جو کہ دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی میں رہیں گے۔ شہر حرام نے قتال کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو جواب مذکورہ سن کر گناہ نہ ہونے کا تو اطمینان ہو گیا تھا، مگر اس خیال سے دل شکستہ ہو گئے تھے کہ ثواب تو ہوا ہی نہیں ہوگا۔ آگے اس میں تسلی کی گئی، وعدہ ثواب در اخلاص نیت۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے رائے خدا میں ترک وطن کیا اور جہاد کیا، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی سے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور تم لوگوں میں یہ صفات علی سبیل منہ الخلو موجود ہے۔ چنانچہ ایمان اور ہجرت تو ظاہر ہے رہا، اس جہاد خاص میں شبہ ہو سکتا ہے، چونکہ تمہاری نیت تو جہاد ہی کی تھی، لہٰذا ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد ہی میں شمار ہے۔ پھر ان صفات کے ہوتے ہوئے تم کیوں نا امید ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور ایمان و جہاد و ہجرت کی وجہ سے تم پر رحمت فرمائیں گے۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض احکام جہاد کے حوالے سے ہیں۔ مذکور الصدر آیات میں پہلی آیت میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت پہ فرض ہے، یعنی بعض آیات قرآنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کیا کرے تو باقی مسلمان سبق دوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد الجہاد ما زال الی یوم القیامہ کا یہی مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کو موجود رہنا چاہیے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی اسی طرح سے ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کو چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی کہ
بھلائی کا وعدہ نہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی ہے، یعنی اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے۔ اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عملے پیش کر دی ہے کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ نیز صحیح بخاری و مسلم کی حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی بھی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دے دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ پر میں ہی یہ ارشاد ہوتا ہے، یعنی کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو، اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلم پر ایسے وقت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعے سے جمہور فقہا اور محدثین نے یہ حکم دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے جب تک جہاد فرض کفایہ ہو اولاد بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس میں جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کرتے اس فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں۔ ہاں اگر کسی وقت نفیر عام کے سبب یا کفار کے نرخے کے باعث جہاد سب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی، نہ قرض خواہ کی۔ اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جہاد اگرچہ طبی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ انسانی بصیرت و دانش مندی اور تدبیر و محنت و عواقب اور نتائج کے بارے میں بکثرت فعل ہوتی ہے۔ کسی مفید کو مضر یا مضر کو مفید سمجھ لینا بڑے سے بڑے ہوشیار عقل مند سے بھی مستبد نہیں۔ ہر انسان اگر اپنی عمر میں پیش ہونے والے واقعات پر نظر ڈالے تو اپنی زندگی میں اس کو بہت سے ایسے واقعات پر نظر پڑے گی کہ کسی چیز کو وہ نہایت مفید سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ تو انتہائی مضر تھی، یا کسی چیز کو انتہائی مضر سمجھ کر اس سے اجتناب کرتا رہا ہے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ تو نہایت مفید تھی۔ انسانی عقل و تدبیر کی رسوائی اس معاملے میں بکثرت مشاہدہ ہی میں آتی رہتی ہے۔ خویش را دیدم و رسوائی خویش، اسی لیے فرمایا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال و جان کا نقصان نظر آتا ہے، مگر جب حقائق کو سامنے آئیں تو کھلے گا کہ یہ نقصان ہرگز نقصان نہ تھا بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ اشہر حرم میں قتال کا حکم۔ آیت 217 کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ آیت مذکورہ میں سے دوسری آیت اس پر شاہد ہے کہ اشہر حرم یعنی کہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم میں قتال حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں پوری تصریح کے ساتھ اشہر حرم میں قتال کی ممانعت کی جا چکی ہے۔ مثلاً منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور جمعۃ الحجۃ الوداع کے معروف اور مشہور خطبہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ منہا اربعۃ حرم ثلاثۃ متوالیات و رجب و مضر۔ ان آیات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ 4 مہینوں میں قتال حرام ہے اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور امام تفسیر عطا بن ابی رباح قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اور بھی متعدد حضرات تابعین اس حکم کو ثابت غیر منسوخ قرار دے چکے ہیں، مگر جمہور فقہا کے نزدیک اور بقول جصاص عام فقہا اور امصار کے مسلک پر یہ حکم منسوخ ہے۔ اب کسی مہینے میں بھی قتال ممنوع نہیں۔
اب رہا یہ سوال کہ اس کا ناسخ کون سی آیت ہے۔ اس میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ آیت کریمہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً اس کے ناسخ ہے، اور اکثر حضرات نے آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کو ناسخ قرار دیا ہے، اور لفظ حیثو کو اس جگہ زمانے کے معنی میں لیا گیا ہے کہ مشرکین کو جس مہینے یا جس زمانے میں بھی پاؤ قتل کر دو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اس حکم کا ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ نے طائف کے معاشرۂ اشر میں اشہر حرم نے فرمایا، اور حضرت عامر اشری کو اشہر حرم میں ہی اوطاس کے جہاد کے لیے بھیجا۔ اسی بنا پر عامہ فقہا اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ جساس نے فرمایا وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْإِمْسَارِ، روح المعافی نے اسی آیت کے تحت میں اور بیضاوی نے سورہ برات کے پہلے رکوع کی تفسیر مظہری میں مذکور تمام دلائل کا جواب یہ دیا کہ اشہر حرم کی حرمت کی تصریح خود اس آیت میں موجود ہے، جس کو آیت السیف کہا گیا ہے، یعنی جس میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ عِدَّتَ الشُّہُورِ عِندَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَہْرًا فِي کِتَابِ اللہِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْہَا أَرْبَعَةٌ، اور یہ آیات قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف 80 روز پہلے ہوا ہے، اور اس میں بھی اشہر حرم کی حرمت کی تصریح موجود ہے، اس لیے آیات متذکرہ کو اس کا ناسخ نہیں کہا جا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ طائف ذی القعدہ میں نہیں ہوا، شوال میں ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی ناسخ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشہر حرم نے قتال کی حرمت متعلقہ جو کہ مذکورہ آیات سے معلوم ہوتی ہے، اس میں سے وہ صورت مستثنیٰ کر دی گئی ہے کہ خود کفار ان مہینوں میں مسلمانوں سے قتال کرنے لگے تو جوابی حملہ اور دفاع مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اتنے حصے کو منسوخ کہا جا سکتا ہے جس کی تصریح اس آیت میں اشہر الحرام بالشہر الحرام کا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جیسے کہ امام جساس نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک قتال کی ابتدا کفار کی طرف سے نہ ہوتی تھی۔ انجام ارتداد آیت متذکرہ میں ہی یسألونک عن الشہر الحرام کے آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر و ارتداد کی اختیار کرنے کا یہ حکم ذکر فرمایا گیا ہے کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ان لوگوں کی اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا تو یہ ہے کہ ان کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کچھ کلا دم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا ہے تو بشرط وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا نہ ہونا، اور آخرت میں پچھلے تمام نماز روزے کے ثواب کا عود کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دوبارہ حج کو فرض کرتے ہیں اور گزشتہ روزہ اور نماز پر ثواب ملنے کے قائل نہیں، اور امام شافعی دونوں امر میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر اصلی ہو اور اس حالت میں کوئی نیک کام کر لے اس کا ثواب معلق رہتا ہے، اگر کبھی اسلام لے آیا اس پر ثواب ملنا ہے، اگر کفر میں مر گیا تو سب بیکار جاتا ہے۔ حدیث میں اسلمت علی ما اسلفت من خیر اسی معنی میں وارد ہے۔ غرض مرتد کی حالت کفر میں اصلی سے بدتر ہے، اسی واسطے کافر اصلی سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ مرتد اگر اسلام نہ لائے، اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو دوام حبس کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی اعانت ہوئی ہے اور سرکاری اعانت اسی سزا کے لائق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔